اللہ حکم الحاکمین کے لیے ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے، کجی سے وہ پاک ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی صورت کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ سامعین محترم، سورۃ الحجر کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن عظیم کو، ذکر کو، نصیحت کو، کتاب حکمت کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم گستاخان اسلام اور گستاخان قرآن اور حدیث کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس دن سے قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، یہود و نصارہ اور مشرکین نے اس کتاب قرآن حکمت کے ساتھ اپنی عداوت کا اظہار کیا ہے، اور عداوت ان کی اس وجہ سے ہے، اس کی مین اور بنیادی وجہ حسد ہے، ان کا کفر ہے، اپنی اناد، ضد اور ہٹ درمی ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں انہوں نے اس کی مخالفت کی، جو ان سے ہو سکتا تھا وہ سارے کام انہوں نے کیے، مگر اللہ رب العزت کا فیصلہ یہی تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب قرآن کریم اور اس کی دعوت، اسلام، شریعت اور رسالت کو تمام باطل ادیان پر اللہ رب العزت نے اس کو غالب کرنا ہے۔ سو رب العالمین نے اس کو غالب کر کے دکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں عالم کفر پر اگر کوئی جھنڈا لہرایا گیا تو وہ اسلام کا جھنڈا، نبوت کا جھنڈا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں، اپنی خلافتوں و عمارتوں میں جس دین کی پاسداری کی ہے وہ یہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی قرآن کے اعجاز کو بلند کیا ہے، اس کے پیغام کو گھر گھر، کریا کریا، بستی بستی، ملکوں، علاقوں میں پہنچایا ہے، اور یہ ان کی بدولت، ان کی قربانیوں کی بدولت اللہ رب العزت نے آج سچے دین کی ہمارے تک رہنمائی کی ہے، اور ہم اس کو مان کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمیں غم پہنچتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمیں دنیا کے مسائل اور اس کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہم قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھتے ہیں، دلوں کے غم اور دکھ اس کتاب قرآن حکمت کے ساتھ ہم دور کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم اذکار کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اور اپنے دلوں کے غم اور بوجھ ان کو ہلکا کرتے ہیں۔
یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت بڑا زبردست قسم کا اللہ رب العزت نے یہ ٹانک نازل کیا ہے آسمان سے، جو دلوں کے زنگ، غم، تکلیفیں، مصیبتیں، ذہنوں کے معاملات سب کے سب اللہ کے حکم سے زائل ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، آج سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے، دوبارہ مسلمانوں کے جذبات کو ابارا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی عظمت اور حکمت سے بڑی ہوئی کتاب، اور جس کتاب کے لیے مسلمانوں کی محبت والہانہ ہے، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے یہ مسلمان تیار ہیں، اسی رسول اور نبی محمد کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ آج پھر دنیا کا کفر اس کی بے حرمتی کرتا ہے، اور پھر اس کو جلاتا ہے، اور اس کو شارع عام پر، راستوں پر اس کے صحیفے سے اس کے اوراق کو پھاڑ کر گرایا جاتا ہے، اور پھر پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے اس کی بے حرمتی کر کے، فخر اور جوش دکھایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ عمل ایسا عمل ہے جس سے مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان وہ جوش میں آتا ہے، مسلمان مجروح ہوتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا ہے، اس لیے کہ آج میں کفر اگر یہ کام کرے گا تو مسلمان چین سے کیسے بیٹھیں گے۔ قرآن یہ کتاب حکمت ہے جس کے بارے میں یہ مولانا داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے ایک مضمون میں کہا، یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین اعنی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی عرفان قرآن دے مجھے۔ یہ مسلمانوں کی محبت کا اظہار ہے، جو شب و روز اللہ تعالیٰ سے اس کتاب قرآن کریم کی محبت اور اس کا نور اور اس کی حکمت اور دانائی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کتاب قرآن کریم اور حکمت اور دانائی کی بری ہوئی کتاب کے ساتھ جو ہمیں نوازا ہے، اس کے متعلق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو اپنے زمانے کے لوگوں پر، قریش مکہ پر، کفار مکہ پر اس کتاب کو نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ان کو جب سنایا تو اللہ رب العزت نے وہ منظر بھی بیان کیا ہے۔ تو کفار مکہ، قریش مکہ نے یہ کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 8 میں، انہوں نے جواباً کہا بل قالوا اضغاث احلام بل افتراء، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اکبر، عبد المطلب کے پوتے، بات سنو، تم ہر رشتے میں ہمارے بھتیجے لگتے ہو، ہمارے قوم قبیلے علاقے کے نوجوان ہو، تمہاری صداقت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، تم سے بڑھ کر کوئی امانت دار ہم نے نہیں دیکھا، تم سے بڑھ کر کوئی شرم و حیا کا پیکر نہیں دیکھا، لیکن یہ جو تو ہمیں دعوت دیتا ہے نا قرآن کی، اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراء، کہتے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ اضغاث احلام بل افتراء، اللہ اکبر، یہ خواب ہیں،
تمہیں سوتے میں خواب آتا ہے اور وہ خواب آ کر تم ہم سے بیان کرتا ہے اور اس خوابوں کو تو قرآن کہتا ہے یہ تو نے خود ہی گڑے ہیں، ہم ان خوابوں پر نہ ایمان لاتے ہیں نہ یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے ایک بات اور کی، کہا بل ہوا شاعر، بلکہ خوابوں کی بات بھی چھوڑو، یہ تو شعر و شاعری ہے، کسی سے سیکھ کر آتا ہے تو اور آ کر ہمیں سکھلاتا ہے اور اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، ہم تمہاری اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم سنتے آ رہے تھے۔ سامعین محترم، یہی ان کی وجہ تھی مخالفت کی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلے انہوں نے اس کو خواب کہا، پھر خوابوں کے بعد انہوں نے کہا یہ بلکہ خواب نہیں، یہ شعر و شاعری ہے، کسی فصاحت و بلاغت کے مالک کسی انسان کے پاس تو جاتا ہے اور سیکھ کر آتا ہے اور ہمیں آ کر کہتا ہے یہ قرآن ہے۔ پھر انہوں نے اللہ اکبر اس سے بڑھ کر آگے اس کتاب قرآن کریم کا مذاق اڑایا ہے۔ تو میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی ہے کہ اگر اس کی تاریخ کی طرف جائیں تو یہ آج کے نہیں، اس کے تانے بانے پرانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ستایا گیا اس قرآن کی وجہ سے، آپ کو مجنون اور پاگل نعوذ باللہ کہا گیا اس قرآن کی وجہ سے، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے خود اللہ کی کتاب کے ساتھ، کفار مکہ قریش مکہ نے اس کتاب قرآن حکمت کے ساتھ خود مذاق اڑایا اور اللہ رب العزت نے ان کا نقشہ یہ بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ انہوں نے اپنے کانوں سے سن کر، آنکھوں سے حق اور سچ بات کو دیکھ کر، اپنے دل سے اس کو قبول کرنے کی بجائے یستہزئون، اس کتاب قرآن حکمت کے ساتھ مذاق شروع کر دیا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر اس کتاب کو اگر کفار مکہ قریش مکہ اس وقت مذاق کرتے تھے، اس کو طرح طرح کی باتوں کے ساتھ رد کرتے تھے، تو آج کا عالم کفر بھی جب اس قرآن کی مقبولیت کو عوام الناس کے اندر دیکھتا ہے، دنیا میں دیکھتا ہے کہ لوگ جوک در جوک اس کتاب حکمت، سچائی اور دانائی کی سچی کتاب کی طرف آ رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں اور دائرہ اسلام میں ذرے کے ذرے، فوج در فوج شکل غیر مسلم یہود و نصارہ مجوسی اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اس کتاب حکمت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور ظالموں، اس کتاب قرآن حکمت کے ساتھ تمہیں یہ عمل کر کے اللہ کی ناراضگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تم چاہتے ہو قرآن کریم کو جلا کر تم مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کو ختم کر لو گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صدیوں سے کتاب حکمت کے حفاظ، اس کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے، دنیا کے اندر صرف ایک ہی ایسی کتاب ہے، وہ کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بے شمار حفاظ کرام آج کی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو باطل ادیان ہیں، جو آج کے اس زمانے میں باطل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر جن کو اللہ تعالی نے جن کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، پہلے انبیاء کی کتابوں کا تمہیں کوئی حافظ نہیں ملے گا اور ان کی حفاظت بھی کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ آج اگر کتاب قرآن کریم کے اگر آپ حافظوں کا خبر لینے چاہیں، اس کی تعداد اور گنتی کا پتہ کرنا چاہیں، تو کم از کم 1.5 لاکھ کے قریب صرف پاکستان کے اندر ہر سال
ہمارے مسلمانوں کے بچے ہمارے گھروں سے، محلوں سے، علاقوں سے، شہروں سے حفظ کرنے والے بچوں کی ایک سال کی جو گنتی ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ حفاظ کرام، اور دنیا کے اندر کسی کتاب قرآن کریم کے علاوہ تمہیں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس کے اتنے زیادہ پڑھنے والے ہوں اور اس کو حفظ کرنے والے ہوں۔ یہ جب کفار دیکھتے ہیں، یہود و نصارہ دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی مقبولیت کو دیکھتے ہیں، اس کی حقانیت کو دیکھتے ہیں، تو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے اور غصے سے لال پیلے ہو کر اس کتاب کی بے حرمتی شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں انشاءاللہ پڑے گا، اور نہ اس کی عظمت کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کتاب کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ کتاب قرآن کریم کا مذاق اڑانا اور اس کی بے حرمتی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ تھے، کافر تھے، آج کے زمانے کے یہود و نصارہ ہیں، اس وقت بھی یہی تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب قرآن کریم کے متعلق ان کافروں کا یہ اعلان تھا، یہ بات کہا کرتے تھے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کہا کرتے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، کہا کرتے تھے وہ اس کتاب قرآن کریم کو کان لگا کے نہ سننا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، جب قرآن پڑھا جائے تم شور کیا کرو، غل ڈالا کرو، شور شرابہ کیا کرو، کوئی اس کو توجہ سے نہ سن سکے، اس لیے جب قرآن پڑھا جائے اس وقت تم شور کیا کرو۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، ممکن ہے تم غالب آ جاؤ اس پر، قرآن پڑھنے والوں پر، اس کی آواز پر، اس کے پڑھے جانے پر تمہارا شور شرابہ غالب آ جائے اور اس کو نہ کوئی سنے گا نہ کوئی مسلمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ 2 خطبے پہلے ہم نے یہ سماعت فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفصلت کی قریباً سجدے تک 37 یا 38 آیات بنتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ولید عتبہ بن ولید ابو ولید اس کو پڑھ کر ایک مجلس میں پڑھ کر سنائی تھی۔ یہ وہ بندہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آیا تھا، قریش کے سرداروں سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مجھے موقع دو، ہم اپنے بھتیجے کو سمجھاتے ہیں، یہ جو تو قرآن کی دعوت دیتا ہے، رسالت کی دعوت دیتا ہے، اس سے باز آ جا، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی آفریں کی، ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ جب وہ اپنی بات پوری کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ولید تیری بات مکمل ہو گئی ہے؟ کہتا ہے جی اب میری بات مکمل ہو گئی، میں نے جو ہمارے فیصلے تھے، جو ہم چاہتے تھے، میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سورۃ الفصلت کی یہ سجدے تک قریباً 37 یا 38 آیات پڑھ کر سنائی۔ جب اس نے اس کتاب قرآن حکمت کو سن کر جب وہ واپس نکلا تو اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جیسے ہی اس مجلس سے باہر نکلا ہے، حدیم کے مقام سے باہر آیا ہے، ہم نے دیکھا اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، جاتے ہوئے اس کا مزاج شوق اور جذبہ اور تھا، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر واپس آیا ہے تو یہ بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو آتے ہی انہوں نے پوچھا ابو ولید کیا ہوا ہے؟ ابو ولید کہتا ہے کہ میں نے شاعروں کی شاعری سنی ہے، میں نے قصیدہ بازوں کے قصیدے سنے ہیں، میں نے حکمت اور دانائی کی باتیں سنی ہیں، میں نے فلسفے سنے ہیں، فصاحت و بغاوت کی آخری درجے کے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، کہانوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن جو ہمارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر پڑھا ہے نا،
کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ نہ وہ کاہنوں کی بات ہے، نہ شاعروں کا کلام ہے، نہ وہ ادیبوں کی باتیں ہیں، نہ وہ فلسفہ اور بلاغت کے ماہر لوگوں کی باتیں ہیں، وہ واقعی ایسی کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور سننے والے پر اپنا اثر رکھتی ہے۔ اس وقت بھی کفار کو یہی مسائل درپیش تھے، وہ اس کتاب کو نہ سنتے تھے نہ کسی کو سننے کی اجازت دیتے تھے۔ آج بھی کفار یہود و نصارہ اگر بوکھلاہٹ کے شکار ہیں تو وجہ یہی ہے کہ جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، وہ دائرہ کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر دنیا میں کفار کے دل میں غصہ آیا، جب وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہوئے تو انہوں نے اپنا زور قرآن کریم، اللہ کی کتاب حکمت پر گستاخی کی شکل میں نکال دیا۔ ہر زمانے میں جس کا جو جی آیا اس نے کیا۔ کبھی اس کتاب قرآن کریم پر امریکہ کے اندر مقدمات چلائے گئے، کبھی اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ایک بڑے سے گراؤنڈ میں رکھ کر اس کو شوٹ کیا جائے، نعوذ باللہ، اس قرآن کریم کو فائر مارے جائے، اور پھر یہ کام بھی کیا گیا۔ پھر اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس کو جلا دیا جائے۔ کفار اس منصوبے میں بھی دنیا کے اندر بظاہر کامیاب ہوئے، قرآن کریم کے نسخے لے کر آگ لگا کر نعوذ باللہ اس کو جلا دیا گیا۔ اور کبھی ان کے غصے کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اس کتاب قرآن حکمت کو استنجے کے طور پر ٹوائلٹ میں استعمال کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اب دوبارہ اس کتاب قرآن حکمت کے ساتھ بے حرمتی کی ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کفار مسلمانوں کو تھوڑا سا ہلکا سا جوش دے کر، چنگیارا ان کے ایمان کو ہلا کر، ان کی محبت والی کتاب قرآن کریم اور تمام کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کر کے مسلمانوں کے ایمان کو جانچتے رہتے ہیں کہ یہ ابھی کچھ ہلتے ہیں یا بس ان کا ایمان ہم نے ختم کر دیا۔ سامعین محترم، آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ تو کفار تھے جو ان کا دل ہے کرتے رہے۔ ان بیہودہ حرکتوں سے وہ قرآن کریم کی دعوت کو ختم نہیں کر سکتے، اس کی مقبولیت کو ختم نہیں کر سکتے، اس کے مقام اور عزت اور تکریم کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ یہ ہے، کیا کہیں میں ان کے نقش قدم پر تو نہیں چلا ہوا؟ میرا ایمان کیا کہتا ہے؟ کیا میں بھی اس قرآن کریم سے روح گردانی کرتا ہوں یا اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں؟ اللہ اکبر! قرآن کریم کے بہت سارے فضائل ہیں، بڑے اس کے اعجاز ہیں۔ سب سے بڑا فضیلت والا کام یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی بات کو مان کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کو اپنی عزت اور آخرت کی کامیابی کا سبب سمجھیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کتاب قرآن کریم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو عزت اور مقام دے۔ یہ نہ ہو کہ معاشرے کے اندر جو قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسے ہم سمجھے کہ یہ سب سے نکما بندہ ہے، جو مساجد میں مدارس میں قال اللہ و قال الرسول کہہ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہم سمجھے یہ بیچارے دنیا کے وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ترقی پذیر ممالک کیا کر رہے ہیں۔ اور بھائی تمام کی تمام ترقیاں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کریم میں رکھی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے کافروں کو سنا، ان کو سمجھا، ان کو دیکھا، ان کی نقلیں کی، ان کو سمجھا اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ ہم نے نہ قرآن کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کو
سمجھنے کی کوشش کی نہ اس کے پیچھے چلے۔ اس لیے دنیا کے اندر آج جب بھی کافر چاہتے ہیں ہمیں مروڑتے ہیں، چابی لگاتے ہیں، چنگیاڑا دیتے ہیں، وہ تھوڑی سی آگ مچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان ابھی ہے کہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی قرآن کریم کی بے حرمتی کی جائے گی، اللہ کے فضل سے مسلمان اس کا دفاع کریں گے، اور ہم اللہ کے فضل سے اس کام کو دل سے برا جانتے ہیں۔ یہ ریاست، ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں، یہاں کے حکمرانوں کو، ذمہ داروں کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں، وگرنہ دنیا کا کوئی بھی کافر کہیں بھی ہوتا، اس کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کی کتاب حکمت قرآن کریم کے ساتھ وہ بے حرمتی کا سوچے، اس کی گستاخی کرے۔ دنیا کے کسی کافر کی یہ جرت نہیں ہونی تھی۔ پر بات یہ ہے کہ بالعموم پوری دنیا کے مسلمان اس وقت سوئے ہوئے، اپنی ہی لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، اپنے ہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو دنیا میں مسلمانوں کو ایسے لیڈر عطا فرما جو واقعتاً حقیقتاً مسلم امہ کے خیر خواہ ہوں اور اسلام کی اساس کو سمجھنے والے ہوں اور اس دین کی حفاظت کرنے والوں ہوں۔ اے اللہ تیرے قرآن کریم حکمت اور دانائی کی کتاب اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جان مارنے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایسے لیڈر اور ایسے حکمران عطا فرما۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں اور جس طریقے سے ہو سکتا ہے قرآن کریم کی بے حرمتی اور گستاخی کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ان کو کم از کم یہ تو پیغام دینا چاہیے کہ ہم تمہاری ان حرکتوں کو درست نہیں سمجھتے، ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلو۔ اگر کسی نے دنیا کے اندر ایسی بات اٹھائی ہے تو یقیناً میرا اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے لیے آواز اٹھائے گا اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کہیں نہ کہیں جس طرح چاہے اس کی مدد کرے گا۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی حکمت اور اس کے فضائل اور اس کے اعجاز اور اس کا ادب اور اس کا مقام کیا ہے، آئیے اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کرا ہو کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں۔ جو قرآن کہتا جائے اس کو مانتے چلے جائیں، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آپ نے کہا ہے، اس کو مانتے جائیں۔ کم از کم ہمیں تو سچے اور پکے اسلام سے محبت کرنے والے مسلمان ہونا چاہیے۔ اے اللہ تو ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔